واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 140 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مقوقس کے لیے بابلیون کے ارد گرد اور دور دور تک جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اس سے اس کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ اس سے ہرکل کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ ہرکل کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لڑکی اسے قتل کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ مقوقس نے اپنے جاسوس کی پوری رپورٹ سن کر جرنیل تھیوڈور سے کہا کہ اس جہاز کے کپتان کو اغوا کروا کر بابلیون بلایا جائے، کیونکہ صحیح بات اسی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تھیوڈور نے 2 ایسے فوجی منتخب کیے جو کپتان کو اغوا کرنے کی ہمت اور مہارت رکھتے تھے۔ ان آدمیوں کو بحری جہاز کا نام اور کپتان کا نام بھی بتا دیا گیا اور بڑی سختی سے کہا گیا کہ اسے اسکندریہ سے اس طرح لانا ہے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ اسے کسی بری نیت سے اغوا کیا جا رہا ہے۔ دونوں آدمی اسی روز اسکندریہ کو روانہ ہو گئے۔ مقوقس مصر کا بادشاہ، کسی شخص کو اغوا کروانا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس بادشاہ کا اصل کام تو ایک بہت بڑا خطرہ بن کر اسے نرغے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ قلعہ بابلیون میں تھا اور اس قلعے میں فوج کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ بابلیون کے قریب سے ہی شروع ہونے والا علاقہ، جو اس دور میں فیوم کے نام سے مشہور تھا، مجاہدین اسلام کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اور وہاں جو رومی فوج تھی، کچھ تو بابلیون میں جا کر پناہ گزین ہوئی تھی اور باقی قلعہ نقیوس میں جا کر بیٹھی تھی۔ مقوقس اس پر تکیہ کیے ہوئے تھا کہ صوبہ فیوم کے قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور بغاوت کر دیں گے۔ مجاہدین اسلام نے صرف اس صوبے پر ہی نہیں بلکہ اس سے ملحقہ دوسرے صوبے کے بھی 2 بڑے شہر اپنی عملداری میں شامل کر لیے تھے۔ یہ علاقے قبطی عیسائیوں کی اکثریت کے علاقے تھے۔ مجاہدین اسلام کی تعداد اس قدر کم تھی کہ عمرو بن عاص نے بہت ہی تھوڑے مجاہدین کو ان مفتوحہ اور اتنے وسیع علاقوں میں چھوڑا تھا۔ ان مجاہدین کے ذمہ ایک کام تو نظم و نسق صحیح رکھنا تھا اور امن و امان بھی قائم رکھنا تھا۔ اگر قبطی بغاوت کر دیتے، یعنی محصولات وغیرہ کی ادائیگی سے انکار کر دیتے، تو مجاہدین ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان لوگوں نے بغاوت نہ کی؟ ان کے اسقف اعظم بنیامین نے تو انہیں کہہ دیا تھا کہ مسلمان کے سیلاب کو روکنا ہے اور رومی فوج کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہاں پر وہی عظیم نام سامنے آتا ہے، اللہ۔ یہ اللہ کا کرم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ نما کرم صرف ان پر کیا کرتا ہے جو اپنے دین، اپنے ایمان اور اللہ کی راہ میں اپنے عزیز کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بنی نوع انسان کی محبت ہوتی ہے۔ یہ قلعے فتح ہوئے تھے اور رومی فوج آخری سپاہی تک بھاگ گئی تھی، تو شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری کا بپا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتے، لوٹ مار ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے اور جوان سال عورتوں کو فاتحین اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان فاتحین نے وہاں کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ مجاہدین کے ساتھ ان کی مستورات بھی تھی۔ ان مستورات نے وہ مہم سر کی جو بڑے بڑے لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی سر کیا کرتے ہیں۔ ان مستورات نے مفتوحہ بستیوں میں جا جا کر وہاں کی عورتوں اور ان کے آدمیوں کو یقین دلایا کہ وہ بھاگیں گی نہیں اور اس طرح گھروں میں بیٹھی رہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجاہدین نے کسی گھر کی طرف دیکھا تک نہیں، سوائے اس کے کہ اعلان کرتے پھرے کہ کسی شخص کو بلا وجہ پریشان نہیں کیا جائے گا اور عورتیں اپنے معمول کے مطابق باہر آ جائیں اور فاتحین کو اپنے بھائی اور محافظ سمجھے۔ ناظرین، تاریخ دان ابن الحکم اور تغری نے النجوم الزہرا میں بھی لکھا ہے کہ مقوقس کی توقعات کے خلاف صوبہ فیوم کے لوگوں نے مسلمانوں کے احکام کی خلاف ورزی کے بجائے انہیں دل و جان سے قبول کر لیا اور ان میں ان کے اپنے ہی بزرگوں کی یہ آواز پھیلتی چلی گئی کہ آخر فتح اسلام کی ہی ہونی تھی، اس فاتح کو قبول کر لو۔ قبطیوں کی طرف سے یہ آواز بھی سنائی دی کہ ہرکل کی درندگی آج سے ختم ہے اور اب امن و امان کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مجاہدین کو لوگوں کے مال و اموال اور سونے چاندی اور ان کی حسین لڑکیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مستورات کو ساتھ لے کر لوگوں کے دل فتح کر لیے تھے۔ انہوں نے حقوق العباد کو سامنے رکھا کیونکہ یہ حکم الہی۔ خطرہ ان مصری بدھوؤں کی طرف سے تھا جو مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی کسی شہری کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں مال غنیمت کا پورا حصہ مل جاتا تھا اور انہیں ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ مال وہی اچھا جو حلال کا ہو۔ یہ بدھو پسماندہ ذہن کے لوگ تھے اور توہم پرست بھی۔ انہیں بات سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جو شخص لوٹ مار کرتا ہے اور کسی کی لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ میدان جنگ میں مارا جاتا ہے اور اس کی لاش چیل کوے اور گیدڑ کھاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہرکل جیسا فرعون بادشاہ مصر میں آنے سے
क्यों डरता है और इससे क्यों शिकस्त हो रही है? सिर्फ इसलिए कि वो निहत्थे और कमज़ोर लोगों पर जुल्म और सितम तोड़ता था। ये ऐसी दलील थी जो बुद्धुओं के दिलों में बैठ गई। अब वहाँ सूरत ये पैदा हो गई थी कि रूमी फ़ौज के दिलों में मुजाहिदीन इस्लाम की दहशत उतर गई थी और वहाँ के लोगों के दिलों में मुजाहिदीन की मोहब्बत और इनका खुलूस ईमान कर गया था। वैसे तो जैसे मुसलमानों के प्यार और इनकी शफकत के असीर हो गए थे। अब सिपा सलार उमर बिन आस का हदफ किला बाबिलियन था, जिसे उन्होंने मुहासरे में ले लिया था। लेकिन इस किले को सर करना बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता था, इसलिए नहीं कि मुजाहिदीन की तादाद बहुत थोड़ी थी, बल्कि किला बिला शको शुबा नाकाबिल तस्खीर था। उमर बिन आस अच्छी तरह जानते थे कि यह किला सर करना बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता, फिर भी उन्होंने मुहासरा कर लिया, जिसकी वजह उन्होंने अपने सालारों को यह बताई कि मुहासरा इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो फ़ौज है इसे परेशानी में मुब्तला रखा जाए। दूसरी वजह यह कि रूमी ये ना समझें कि मुसलमान इस किले को नाकाबिल तस्खीर समझते हैं। मतलब ये कि उमर बिन आस दुश्मन के सर पर सवार रहना चाहते थे। ज़रूरी मालूम होता है कि इस किले की मजबूती को थोड़ा सा बयान कर दिया जाए। आज भी कदीम मिस्र में घूम फिर कर देखे तो किला बाबिलियन की चंद दीवारें और 2 बुर्जियाँ खड़ी नज़र आती हैं। इन खंडरात के अंदर चले जाएं और ध्यान अल्लाह की तरफ कर लें और फिर इन मुजाहिदीन को तसव्वुर में लाएं, जिनके दौर में ये किला एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर शान और शौकत से खड़ा था और इन मुजाहिदीन ने कुफर के इस चैलेंज को अल्लाह का नाम लेकर कबूल कर लिया था। नाज़रीन, इस तसव्वुर से आपको सरगोशियाँ सी सुनाई देंगी, यूँ जैसे इन मुजाहिदीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेदाइयों की रूहें सरगोशियों में दास्तान जिहाद सुना रही हों। रूहों की सरगोशियाँ वही सुन सकता है जिसकी अपनी रूह बेदार हो और इस रूह में अल्लाह का वजूद रचा बसा हुआ हो। आज तो वहाँ ये आलम है कि फ़िरौन तो नहीं है, लेकिन आज के हुक्मरानों में फ़िरौन ये जिंदा व बेदार है। अल्लाह ताला का नाम लेने वालों और जिहाद की बातें करने वालों को अस्करियत पसंद मुसलमान या बुनियाद परस्त कहकर कैद खाने में डाल दिया जाता है और बाज़ को तो कत्ल ही कर देते हैं। वैसे नाम को ये इस्लामी मुल्क है और इस पर जो हुक्मरान है वो भी मुसलमान है, मगर इनके दिलों में अल्लाह की नहीं इसराइल की खुशनौदी गालिब है। नाज़रीन, बाबिलियन का किला जब 14 सदियाँ पहले अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा था तो इसकी दीवारें इतनी बुलंद और बुर्जियाँ इतनी मजबूत थी कि इन तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं था। इसकी दीवारें 60 कदम ऊंची और 18 कदम चौड़ी थीं। ये दीवारें ऐसी ठोस थी कि इनमें शगाफ डाला ही नहीं जा सकता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 141 में देखना मत भूलिएगा।